اشفاق احمد کہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں۔ ہمارے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے۔ میرے ان سے اچھے مراسم تھے۔ ایک دفعہ میں ان سے ملنے ان کے دفتر گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ایک مزے کا قصہ سناؤں تمہیں؟ میں نے کہا جی سر ضرور۔ انہوں نے کہا پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے پیغام ملا کہ امریکہ کی سفیر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ان کے کتے کو کچھ پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خاتون سفیر اپنے اعلیٰ نسل کے کتے اور اپنے ضروری عملے کے ساتھ پہنچی۔ بیماری پوچھنے پر کہنے لگی، میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، وہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں وانس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدا را کچھ کرے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے اتنائی مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا۔ 10 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا، میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دے، میں اس کا معائنہ کر کے حل ڈھونڈتا ہوں۔ سفیر محترمہ نے بڑی بے دلی سے اسے چھوڑ جانے پر حامی بھر لی۔ سب چلے گئے تو میں نے اپنے کامدار کو آواز لگائی، اس سے کہا، فیضو اس کتے کو بھینسوں کے باڑے میں باندھ دے اور ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کے 4-5 لتر مارنا، اس کے بعد صرف پانی ڈالنا، جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا۔ کامدار جٹ آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ لیتا ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح کو خاتون سفیر پورا عملہ لیے میرے آفس میں آدم کی۔ میں نے کامدار سے کتا لانے کو کہا، وہ کتا لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے میں داخل ہوا، چھلانگ لگا کے سفیر کی گود میں جا بیٹھا۔ لگا تو ملانے اور ان کا منہ چاٹنے لگا۔ ساتھ ہی یہ کتا مڑ مڑ تشکر امیز نگاہوں سے مجھے بھی تکتا رہا، کیونکہ میں نے ہی کامدار سے اس کی رسی چھڑائی تھی۔ سفیر پوچھنے لگی، سر آپ نے اس کا کیا علاج کیا کہ اچانک ہی یہ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے جواب دیا، ریشم و اطلس، ایئر کنڈیشنر روم اور اعلیٰ خوراک کھا کھا کے یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا تھا۔ بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے اس کو کچھ سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ دے دی۔ نو ہی از اوکے۔